الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس امت کو دیا ہوا ایک سب سے بہترین تحفہ اگر کوئی ہے تو وہ وضو ہے۔ اللہ رب العزت نے کسی بھی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بہترین تحفہ عطا نہیں کیا۔ وضو ایک ہماری عبادت کے قبول ہونے کا ایک عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے وضو کیا اور بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خوب اچھی طرح وضو کیا، اس کے سارے جسم سے گناہ نکل جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی۔ اور ایک حدیث میں ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بندہ وضو کرتا ہے اور اپنے چہرے کو اپنے منہ کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے سے وہ سارے گناہ نکل جاتے ہیں جو اس کی آنکھ سے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو وہ سارے گناہ اس کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں جو اس کے ہاتھوں سے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو وہ سارے گناہ اس کے پاؤں سے نکل جاتے ہیں جو اس کے پاؤں سے ہوئے تھے، یہاں تک کہ وضو سے فارغ ہونے کے ساتھ وہ گناہ سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ من بات علی الوضوء مات شہیدا، جو شخص رات کو باوضو سوئے پھر اس حالت میں اس کو موت آ جائے کہ وہ وضو کی حالت میں تھا تو وہ شہید مرتا ہے۔ اسی طرح اور ایک حدیث میں ہے کہ من بات طاہرا بات معه فی شعاره ملک یستغفر له یقول اللہم اغفر بعبدک فلان فإنه بات طاہرا۔ جو شخص رات کو باوضو سوتا ہے تو ایک فرشتہ ساری رات اس سے جڑا رہتا ہے، اس کے لیے ان کلمات سے استغفار کرتا ہے کہ اے اللہ اپنے فلاں بندے کی مغفرت کر، کیونکہ وہ پوری رات باوضو سویا ہوا تھا۔ تو ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو کتنا مقدس عمل ہے۔ اسی طرح ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر رزق کی شکایت کرنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادیم علی الطہارہ، ہمیشہ باوضو رہا کرو، ہمیشہ پاک صاف رہا کرو۔ اسی طرح کتابوں میں لکھ کر ہے کہ شیطان کے 15 دشمن ہیں، ان میں سے ایک دشمن وہ بھی ہے شیطان کا جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے۔ اسی طرح احادیث میں ہے کہ جو آدمی باوضو رہتا ہے اس کے ساتھ فرشتے رہتے ہیں۔ تو ان ساری احادیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وضو کتنا مبارک اور مقدس عمل ہے۔ تو اس وضو کو پابندی سے کرنے کی عادت ڈالو۔ ہمارے بزرگان دین ایسے بھی گزرے ہیں کہ جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے اور 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو وضو بڑا مقدس عمل ہے، بڑا مبارک عمل ہے۔ اس عمل کو پابندی سے کرنے کی کوشش کرو، ہمیشہ گھر میں ہو یا دکان میں ہو یا مدرسے میں ہو یا کہیں بھی ہو، یا کھیل رہے ہوں یا بیٹھے ہوئے ہوں، کوشش کیا کرو کہ ہمیشہ وضو کے ساتھ رہیں، اس لیے کہ وضو کے ساتھ رہنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو آخری سانس تک باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔